کرنے لگے کہ ہم نے مسجد کا خادم رکھا ہے، یہ صاف نہیں کرتا۔ میں نے اس کو یہ فضیلت بتا دی اور بتا دیا کہ اگر تو اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، دکھوں، تکالیف، مصائب، پریشانیوں، ناممکن مسائل سے کیسے نجات پائیں، آسان اور تیر بہدف اعمال کا قیمتی مجموعہ۔ چند دن باقی، رمضان المبارک 2024 کی آمد۔ مبارک کی 1، 11، 21ویں اور 27ویں رمضان المبارک کی خیریں۔ 1 رمضان، 11 رمضان، 21واں رمضان اور 27ویں رمضان کا یہ عمل برکت والی دعا ہے، برکت والا عمل ہے۔ یہ عمل آپ ضرور کریں، رزق میں اضافہ ہوگا، مال میں، دولت میں اضافہ ہوگا اور بہت سارے فائدہ ہوں گے۔ آپ کو مالدار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اس عمل کا طریقہ کیا ہے، یہ کیسے کرنا ہے اور اس دعا میں کیسے شامل ہونا ہے، تو آج ہمیں بتانے والے ہیں حضرت طارق محمود ابکری والے صاحب۔ اس بیان میں ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی، ہر تک دینی تاکہ ویڈیو کی آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ باقی جتنے میرے ویوزر ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا، ان کا میرا دل سے شکریہ۔ وہ پاکستان کے اندر ہے، انڈیا کے اندر، ادر کنٹریز کے اندر ہے، UK یا USA، عرب امارات، ان کا دل سے شکریہ۔ باقی جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہر سال رمضان المبارک میں تسبیح خانہ لاہور میں صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ سے ثابت شدہ برکت والی تھیلی کا عمل کروایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی 1، 11، 21ویں اور 27ویں رات میں شیخ الوظائف دامت برکاتہم برکت والی تھیلی پر اپنی زیر نگرانی سورہ کوثر کا عمل کرواتے ہیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ پورا سال مال کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ بے شمار لوگ اس عمل سے مالدار ہوئے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ میں نے سورۃ کوثر سے پایا؟ 2014 سے سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا، اس کی برکت سے بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اس سال رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اس عمل سے آپ بھی فیضیاب ہوں۔ صرف 50 روپے میں سویا نصیب جگائیے اور مقدر کا سکندر بنیے۔ آسان اور تیر بہدف اعمال کا قیمتی مجموعہ۔ چند دن باقی، رمضان المبارک 2024 کی آمد۔ دکھوں، تکالیف، مصائب، پریشانیوں، ناممکن مسائل سے کیسے نجات پائیں، رشتوں کی بندش ہو یا رزق کی، کیسے اس مبارک ماہ میں ان سے نجات پائیں۔ ایسے کون سے آسان اعمال ہیں جن کے بعد جو دعا مانگیں فوراً قبول ہو جائے۔ آسان اور تیر بہدف اعمال کا قیمتی مجموعہ آپ کو دے گا فرما بردار اولاد، عاشق شوہر، ہم مزاج بیوی، کرائے کے مکانوں سے چھٹکارا، اپنے وسیع اور عالیشان گھر۔ رمضان المبارک میں بھرپور رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کے راز، بدترین معاشی حالات سے نجات۔ رمضان المبارک میں لاجواب فٹنس اور بے مثال حسن و جمال کے آزمودہ اور آسان گھریلو ٹوٹکے، اس کے علاوہ بے شمار مجرب اعمال، وظائف اور چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جو دکھی زندگی کو آسودہ کر دیں۔ دیرینہ خواہش پوری، کرایہ دار سے مالک مکان بن گئے۔ دشمن دوست، اولاد فرما بردار اور رزق میں بے بہا برکت۔ شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں تو یہ باتیں ذہن نشین کر لیں۔ کینسر کے مرض سے نجات، 22 سال سے آزمودہ نسخہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ، عمرہ کے خواہش مند ضرور پڑھیں۔ بلیوں پر ظلم کرنے والے کبوتر باز کا عبرتناک انجام۔ عرشی عمل سے پائیے رمضان میں من چاہا دسترخوان۔ ایک عورت کی فریاد نے پورے خاندان کو بچا لیا۔ ریاست پر کالی دیوی کا تاریخی حملہ اور اس کا توڑ۔ رمضان میں لاجواب نسخہ، لکڑ پتھر سب ہضم۔ بیوٹی پارلر کا جھنجٹ ختم، آسان گھریلو ٹوٹکا۔ گورکھن کے دل دہلا دینے والے تجربات۔ ایک دن میں 5 کلو سونا بنانے کا نسخہ۔ اپنے قریبی بک اسٹال یا اپنے شہر کے ایجنسی ہولڈر سے ماہنامہ ابکری خاص شمارہ طلب فرمائیں۔ تو شکوہ کرنے لگے کہ ہم نے مسجد کا خادم رکھا ہے، یہ صاف نہیں کرتا۔ میں نے اس کو یہ فضیلت بتا دی اور بتا دیا کہ اگر تو اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے
اور اپنی مشکلات کا حل چاہتا ہے، اپنی ناکامیوں کا، پریشانیوں کا حل چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، مشکلیں دور ہو جائیں، ناکامیاں ختم ہو جائیں، مسجد کی صفائی کر، اور مسجد کی صفائی کے ساتھ وضو خانوں کی کر، اور مسجد کے بیت الخلاء کو صاف کر۔ اس نے کرنا شروع کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگا آپ نے مجھے کتنا بڑا اسم اعظم اور کتنا بڑا وظیفہ بتا دیا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مریض آیا تو میں نے کہا مسجد کی مٹی اپنے بدن پہ مل۔ طریقہ یہ ہے کہ نیا ویکم لے لے، جو مٹی کھینچنے والی مشین ہوتی ہے ویکم، وہ لے کے نا ایسی مسجد میں جہاں دریاں وغیرہ ہوں، پھر دریاں اٹھا کے اس کے نیچے اکثر قالین ہوتا ہے، اس میں بہت مٹی ہوتی ہے، وہاں جا کے اس مٹی کو کھینچ اور اس کو بدن پہ مل۔ کینسر کا مریض تھا، ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا تھا۔ اعمال بتائے اور مٹی بتائی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور مٹی کا سن لیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، تسبیح خانے میں ایک بندہ گیا، پھر وہاں جا کے صفائی کی، خدمت کی، کرتا رہا۔ عرصہ دراز کے بعد فوت ہو گیا۔ تو فوت ہونے کے بعد کسی نے پوچھا کیا بنا؟ کہا بس وہاں کی جو خانقاہ کی مٹی تھی وہ دھول میرے اوپر لگتی گئی۔ میرے اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی اور میرے اللہ نے اس دھول اور مٹی کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ فرماتے تھے اپنے خادموں کو، بھائی دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ ہاں حضرت دسترخوان لپیٹ دیا۔ نہیں، ایسا نہیں، دسترخوان کے جو ذرے ہیں وہ ذرے تو اٹھا کے چونٹیوں کے بلوں کے ساتھ، اور جو ہڈیاں ہیں وہ اٹھا کے کسی پیڑ کے سائے میں، کسی ایسی جگہ جو صاف جگہ ہو، اور جو روٹیوں کے ٹکڑے ہیں وہ روٹیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر کے، ٹکڑے کر کے وہ پرندوں کو کسی صاف جگہ ڈالنا ہے۔ یہ ہے دسترخوان کا حق، یہ دسترخوان کا حق ہے۔ میں کتنی شادی والیوں کو میں نے نصیحت کی، کتنی شادی والوں کو میں نے نصیحت کی۔ کیا؟ میں نے کہا دیکھو جب شادی کرو نا، شادی کرو، اس سے پرہٹ طے جو کرنا ہے کر لو، بس ایک چیز کہہ دیں کہ بچا ہوا جو ہڈیاں ہیں، بچی ہوئی جو ہڈیاں ہیں اور روٹی ہیں وہ ہماری ہوں گی۔ وہ حیران ہوں گے اور وہ خوشی سے قبول بھی کریں گے۔ جو ڈسٹ بن کا مال ہے، ٹشو، روٹیاں، ہڈیاں، وہ ہماری ہوں گی بچی ہوئی۔ ہم اس کو اپنے پہلے سے شاپر ڈبے جو چیز لے جائیں گے اس میں لائیں گے اور ذمہ داروں کو بٹھائیں گے، اس میں ہڈیاں علیحدہ کریں گے، کیونکہ اس میں اکثر گوشت لگا ہوا ہوتا ہے۔ قیامت کی نفسا نفسی ہوتی ہے ولیمے میں، شادی میں، اس میں اکثر گوڈیاں 100% صاف نہیں ہوتی، گوشت لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہڈیاں علیحدہ کریں، وہ روٹیاں علیحدہ کریں، اور وہ علیحدہ کر کے ہڈیاں ایسی صاف جگہ ڈالیں جہاں اللہ کی مخلوق ہڈیاں کھانے والی کھا جائے، اور روٹیوں کے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈالیں یا مچھلیوں کے تالاب میں کہیں ڈالیں۔ پھر اس شادی کی کامیابی انشاءاللہ دیکھنا۔ جیسا کہ دوستو حضرت طارق محمود عبقری والے صاحب نے اس بیان میں بہت اچھی باتیں کی ہے، اور اس جو سا آگے رمضان کی آمد ہے، اور انہوں نے جو سا تھیلی والا عمل انہوں نے کہا ہے کہ یکم رمضان اور 11 رمضان، 21واں رمضان اور 27واں رمضان جو سا آپ نے یہ عمل کرنا، جو سا تھیلی والا انہوں نے بتایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ مالدار ہونے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، تو انہوں نے یہی کہا کہ دولت، رزق، کاروبار اور رزق میں اضافہ، تو انہوں نے کہا کہ جون سی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جون سی بھی چیز چاہیے نا، باقی رزق تو آپ کو ملے گا، اس کے علاوہ بھی جو چیز چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، اور اس جو سا وظیفہ میں نے وہ حضرت صاحب کہہ رہے تھے میں نے بتایا ہے،
انشاءاللہ اس کے جو سے وسیلے سے آپ کو وہ ساری دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ دوستوں انہوں نے بتایا کہ 2024 میں جو سا انہوں نے ایک رسالہ تیار کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے سارا جیسے کرایہ دار ہے انہوں نے گھر لے لیا، جن کو نوکری چاہیے انہوں نے نوکری کر لی، وہ وظیفہ آپ کو کہاں سے ملے گا، وہ رسالہ کہاں سے ملے گا، لاہور عبقری ہاؤس میں آ جائے تو ادھر سے آپ رسالہ لے جائے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہی ہے کہ دوستوں آپ نے بھی ان وظائف پہ عمل بھی کرنا ہے، اور جون سی بھی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دل کی مرادیں ہوں گی وہ غیب سے پوری ہوں گی۔ حضرت صاحب جون سی بھی بات کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں اور سچ بات کرتے ہیں، آج تک اگر اس میں دو نمبری نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم نے مطلب باتیں کی یا ویڈیو بنائی یا باتیں کر لی، یہ ایسے نہیں ہے، آپ نے وہ چیز پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ پاک غیب سے مدد کریں گے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو اس بیان کی آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔